کے پاس پہلو. ویلکم سر. السلام علیکم جناب صدر راجہ صاحب حسن امام صاحب اور دیگر شرکاء مدیر عزیز طلباء و طالبات. آزادی کے امرت مہوتسو کے موقع پر آج ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں. مقصد ہمارا ہے اس مبارک موقع کو اپنی خوشیوں سے لبریز کرنا. کوئی اچھا موقع آتا ہے تو دل چاہتا ہے ہم ان کو اپنی یادوں میں سمیٹ لیں، اپنے دل میں رکھ لیں اور اپنے حال کا ہی نہیں اپنے آنے والے مستقبل کا بھی حصہ بنا لیں. اسی طرح کے حصہ بنانے کے لیے ہم لوگ اس طرح کی محفلیں کرتے ہیں اور جمع ہو کر صرف خود یاد نہیں کرتے، اپنی یادوں میں بہت سارے لوگوں کو شریک کر دیا کرتے ہیں. تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ یہاں بیٹھ کر جب ہم اپنی آزادی کے خوشگوار لمحات کو یاد کر رہے ہیں تو صرف ہم یاد نہیں کر رہے ہیں، اس محفل میں بیٹھا ہوا ہر انسان یاد کر رہا ہے. اور مجھے کہنے دیجیے اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہم سب ہی یاد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مختلف جگہوں پر اس وقت جتنی محفلیں ہو رہی ہوں گی سب ہم سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ دراز ہے جو یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ کوئی چیز اچانک فلاں میں وجود نہیں آتی. یہ سلسلہ جو ابھی آپ کے اس دائز سے گزرتا ہوا ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے، یہی سلسلہ ہے جو ماضی میں جنگ آزادی کے مجاہدین پر پھیلا ہوا ہے. آج ہم سب اپنی آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے جذبوں سے، اپنے تن سے، اپنے دھن سے، اپنے من سے جنگ آزادی میں حصہ لیا. انہیں میں سے ایک حسرت موہانی بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ یونیورسٹی جو اس زمانے میں کالج تھی جب حسرت موہانی نے سے جوائن کیا تھا، اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی ہماری یونیورسٹی نے جنگ آزادی میں ہم لوگ ادا کیا ہے. ہمارے فرزندان ہمیشہ پیش رہے. حسرت موہانی کی شخصیت عجیب و غریب تھی. یہ جنگ آزادی میں تو پیش تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کہہ رہے تھے اس کو کر کے دکھانے کا جذبہ. ہم سب بہت سے لوگوں پر بہت سی باتیں کہتے ہیں، کرنے کا جب معاملہ آتا ہے تو تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ عذر ہو جاتا ہے، کبھی کچھ مجبوری ہو جاتی ہے، ہم اس کسوٹی سے پورے نہیں ہو جاتے. لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایسے بھی کچھ بولنا اپنے آپ کو آزمائش میں مبتلا کرنا ہے. آپ سب لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جذبوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون زیادہ جانتا ہے کون کم جانتا ہے. جذبوں میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور اس طرح سے ایک آبشار بہ جاتا ہے، ایک دریا آ جاتا ہے، ایک سمندر امڑ اٹھتا ہے. تو آج آپ سب ہم سے زیادہ ضرور جانتے ہیں، حتیٰ کہ وہ طلباء بھی جو ہسٹری کے ہیں، لیکن بس اپنے اپنے جذبات کا اظہار ہے. یہ حسرت موہانی آپ نے ضرور سنا ہوگا، سودیشی تحریک سے جڑے ہوئے تھے. مطلب یہ کہ ہم دیش کی چیزیں نہیں استعمال کریں. ایک بار ایسا ہوا، حضرت موہانی یہ ذکر کیا ہے سید سلیمان ندوی کہ ندوہ پہنچے. سید سلیمان ندوی کو معلوم ہے کہ کوئی شاعر ہیں نیچے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اتر کے گئے نیچے، معلوم آ گیا حضرت موہانی ان کو اوپر لائے رکھا اور رات میں انہیں رکنا تھا تو ایک کمرہ خالی کر دیا گیا، اوپر کا ایک کمرہ، اور حضرت موہانی کو اس کمرے میں انہوں نے ایڈجسٹ کر دیا. سو گئے حضرت موہانی. سید سلیمان ندوی بھی نیچے اتر آئے اور آرام کے لیے، جاڑے کا زمانہ تھا تو بستر کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا سا کمبل ان کے لیے رکھ دیا گیا تاکہ انہیں ٹھنڈا کر لیں. اب میزبان اتر آئے اور مہمان نے جب کمبل کو دیکھا تو وہ سودیشی نہیں تھا، وہ کمبل غیر ملکی تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سودیشی تحریک کے لیے جان بڑھائے ہوئے ہیں، ہم تو اس کے حوالے سے بیان دے رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ باہر کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے، تو اس کمبل کو کیسے ہو گئے؟ دیکھیے انسان بڑا کیسے ہوتا ہے. کمرے میں کوئی اور نہیں ہے جو یہ دیکھ لے کہ آج حضرت نے
غیر ملکی کمبل اوڑھ لیا. سید سلیمان نبوی باہر جا کے یہ نہیں کہیں گے، انہیں خیال بھی نہیں ہے کہ حضرت اس کو نہیں اوڑھیں گے، لیکن حضرت کو احساس ہے کہ چاہے کوئی اور ہو نہ ہو، میں تو ہوں یہاں. تو یہ جو میں ہے، جس ترازو پر ہم اپنے آپ کو تولتے ہیں، کبھی لوگ ہمیں تولا کرتے ہیں، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خود اپنی میں کی کسوٹی پر تولا کرتے ہیں. تو یہ حضرت موہانی ان بڑے لوگوں میں تھے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ آس پاس کوئی نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو میں اس کمبل کو نہیں اوڑھ سکتا. ٹھنڈک میں ساری رات بیٹھ کے گزار دی انہوں نے، اور اس کمبل کو نہیں اوڑھا. صبح کے وقت جب سید سلیمان نبوی کو خیال ہوا کہ اب چلے دیکھیں پانی کی ضرورت یا پھر کوئی اور ضرورت ہو، تو آئے تو دیکھا کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے اور کمبل جیسے انہوں نے رکھا تھا ویسے ہی رکھا ہوا. تو انہوں نے کیا، حضرت صاحب آپ کو نیند نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں؟ کوئی پریشانی نہیں، بہت نیند آ رہی تھی لیکن ٹھنڈک کی وجہ سے اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. تو ان کا یہ کمبل کیسے ہم استعمال کرتے ہیں؟ یہ تو ہم تو سودیشی تحریک کے ہم نوا ہیں، تو یہ تو ہمارے ملک کا بنا ہوا نہیں. تو ہم دشمنوں کے بنے ہوئے کمبل کو اوڑھ کر سردی سے حفاظت نہیں چاہتے. سردی لگتی ہے تو لگ جائے، حفاظت تو ہم اپنے جذبوں سے کریں گے، حفاظت تو ہم اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ کریں گے. ہم ان کمبلوں سے یا چپکے سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ حضرت کی زندگی کا ایک بہت اہم پہلو ہے، کمپرومائز کرنا انہوں نے کبھی نہیں سیکھا. یہی وجہ ہے، کبھی میڈم سے ہماری بات ہو رہی تھی، اچھا ہاں مجھے آپ سب لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. یہ شکریہ تو ہم سب کی مٹی میں پڑا ہوا ہے، اور زندگی میں ہمیشہ ہم سب ایک دوسرے کے شکر گزار ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم سب محبت کی ڈور سے بندھے ہوئے ہیں، اور محبت کبھی ایسی نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کا احسان لگے، ہمیشہ ہم شکر گزار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. تو حضرت موہانی ہمیشہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کبھی ایک جماعت کو جوائن کرتے تھے پھر دوسری جماعت کو، تو یہ ان کے اندر کی ایک بے چین طبیعت جو جہاں وہ دیکھتی تھی کہ یہاں آزادی ہے، یہاں آگے بڑھنے کے موقع ہیں، یہاں ہندوستانیت ہے، ادھر وہ چلے جائے. حضرت موہانی آپ سب جانتے ہیں جیل بھی گئے، اور اردو کی یہ پہلے صحافی ہے جو جیل گئے، اور آپ جانتے ہیں ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں اور استاد ہیں کہ ان سے پہلے ظاہر کی اس آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے تھے. تو وہ اگر پورے ہندوستانیوں میں گنیے تو یہ دوسرے صحافی، اور اردو کے حساب سے گنیے تو پہلے صحافی. انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا اردو معلیٰ. اس رسالے میں ایک مضمون چھپا، ظاہر ہے کہ اس مضمون میں اس زمانے انگریزوں کو لگا کہ یہ مخالفت کی باتیں ہیں، تو اس کی بنیاد پر مقدمہ قائم ہوا اور سزا ہو گئی. پہلے 2 سال کی سزا ہو گئی، پھر اس کے بعد اپیل ہوئی، 1 سال کی سزا بدل گئی. باہر تو کچھ دنوں یہاں علی گڑھ جیل میں رہے. یہ سب باتیں آپ جان رہے ہیں، ذرا سا ایک آدھ نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد الہ آباد جیل میں ان کا رہنا ہوا. تو عام خیال یہ ہوتا تھا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے انہیں کچھ دنوں تو قید بامشقت ہوتی تھی، اور اس کے بعد ان کو کچھ پڑھنے لکھنے کا کام دے دیا جاتا تھا، کوئی کلیریکل جاب، کوئی اور چیز، تاکہ وہ اس طرح کی محنت نہ کریں. لیکن ان سے انگریز اتنی خوفزدہ تھے کہ وہ چاہتے تھے ان کو کچل دیں، ان کو بالکل ایسا کر دو کہ جیل سے جب نکلیں تو یہ ہمارے خلاف آواز بلند کرنے کے قابل نہ رہیں. تو یہ طے پایا کہ ان کو تو پوری مدت قید بامشقت ہی رہے گی. تو 1 من آٹا یعنی 1 من گیہوں یہ پیستے تھے، اور صبح سے شام تک یہ ان کی ڈیوٹی تھی. کیا گزرتی ہوگی کہ ایسے آدمی پر جس نے ہمیشہ شاعری کی، جس نے ہمیشہ ادب کی باتیں کی، جس نے ہمیشہ پڑھنے لکھنے کی باتیں کی، وہ چکی پیسے، اور 2 لوگ مل کر پیسا کرتے تھے. اب نئی نسل نہیں جانتی چکی کیسے پیسی جاتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے دیکھا 2 لوگ مل کر پیستے تھے. تو وہ کبھی کبھی اگر ایسا ہوتا تھا کہ حسرت کے جو ساتھی یعنی دوسرے جو ان کا ساتھ دیتے تھے، اگر وہ کسی وجہ سے اس دن جوائن نہیں کر پاتے یا گھاس کاٹنے کا کام انہیں دے دیا جاتا، تو جیلر نے یہ کہا تھا کہ تمہیں تنہا ہی پیسنا. تو یہ تنہا اسے پیستے. اور اسی دوران آ گیا رمضان. تو رمضان شریف میں بھی حضرت نے پورے رمضان روزہ رکھ کر دن بھر 1 من گیہوں پیسا اور شام میں پیسا. تو یہ تھے وہ حضرت جنہوں نے وہاں بھی، ظاہر جیل میں تھے، ہمیں کیا پتہ چلتا اگر وہ روزہ نہیں رکھتے. بھائی وہ قید میں ہے، 1 من آٹا انہیں پیسنا ہے،
تو وہ اگر روزہ نہیں رکھتے اور سوچتے کہ بعد میں ہم روزہ پورا کر لیں گے تو شاید ان کے لیے گنجائش ہوتی، لیکن وہ روزہ بھی رکھ رہے تھے اور کوئی حرفی شکایت زبان پہ نہیں لا رہے تھے۔ اچھا، ان کی شخصیت کا یہ پہلو دیکھیے کہ جب ہم ایک چیز میں انوالو ہوتے ہیں تو دوسرا کھانا ہمارا خالی ہو جاتا ہے۔ بس میں اپنی بات کو سمجھ رہا ہوں، تو دوسرا کھانا خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن حسرت کے ساتھ یہ تھا کہ ایک طرف چپٹے کی مشقت بھی تھی اور دوسری طرف شعر و شاعری بھی، دونوں دو الگ الگ امتحان ہیں۔ جو شاعری کرتا ہے، ایک صاحب نے اپنی بیوی کو آ کر بتایا، تو ذرا سا لائٹ موڈ میں آ جائیے کہ میری شاعری کیسی ہوتی پتہ ہے تمہیں؟ جب میں سناتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو 1 لاکھ کا شعر ہے، سبحان اللہ یہ تو 2 لاکھ کا شعر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ تو زمانے میں اس سے جذبات میں ابال آ جائیں گے، تو پھر کا ذرا سا 2-4 شعر پھونک ماریے، یہ چولہا بجھ رہا ہے، اس کو بھی جلا دیجیے۔ تو یہ شاعری تو ایسی چیز ہے کہ صرف جذبوں کی چیز ہوتی ہے۔ ایک طرف حسرت شعر و شاعری کر رہے تھے اور دوسری طرف وہ چکی کی مشقت جھیل رہے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کیسے کہتے تھے شعر؟ پابندی تھی، کاغذ قلم کچھ نہیں ان کے پاس، تو کوئی ایک آدھ انہیں قیدیوں میں سے ان کی مدد کر دیا کرتا تھا اور لکھتے تھے۔ تو اگر موقع نہیں ملا لکھنے کا تو بڑی نظر رہتی تھی لوگوں کی ان پر، جیلر کی بھی، اور جو جیلر نے ڈپیوٹ کیا تھا، ایک ذاکر صاحب تھے ان کو ڈپیوٹ کیا تھا، حالانکہ ذاکر صاحب جاتے جاتے ان کے مداح ہو گئے تھے ان کے طور طریقے کو دیکھ کر، وہ بھی بڑے سخت آدمی تھے۔ تو اب کیا کریں؟ تو جو غزل وہ کہتے تھے اس کو دماغ میں گھما کے رکھتے تھے، چھوٹ نہ جائے چھوٹ نہ جائے چھوٹ نہ جائے، اور پھر جیسے ہی موقع ملتا تھا اسے کسی کاغذ میں لکھ کر ٹوپی کو چھپا لیتے، اور پھر کوئی اور ایسا موقع ہوتا تھا کوئی قیدی بھی اس کو دیتے تھے، وہ کوئی اور باہر جانے والا ہوتا تھا ان کو دیتے تھے، اور پھر اس طرح سے وہ غزل ان کی بیوی کے پاس ہے۔ ان کی بیوی، پہلی بیوی 2 شادیاں ہوئی تھی ان کی، بس ایسے ہی 2 جملے اور سن لیجیے۔ پہلی شادی ماموں کی بیٹی سے ہوئی تھی، نشأۃ النساء بیگم ان کا نام تھا۔ 36 سال تک یہ دونوں ساتھ رہے، اور پھر بعد میں محترمہ کا انتقال ہو گیا، تو صرف اس لیے کہ آخری زمانے میں ایک رفاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک اور خاتون تھی حبیبہ بیگم، ان سے شادی کری تھی، بالکل وہ بس ایک رفاقت کی بات تھی۔ تو ان کی جو بیوی تھی، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین، خاص طور پر مسلم خواتین کمزور ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بہت مضبوط ہوتی ہیں، بلکہ خواتین کو تو اللہ نے مضبوط بنایا ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ خواتین کو ہم لوگ نازک سمجھتے ہیں، وہ نازک نہیں ہے، وہ بہت مضبوط ہیں، بہت مضبوط ہیں۔ اور اگر یہ خواتین کی مضبوطی مردوں کے ساتھ نہ ہوتی تو یہ مرد جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں، بہت کمزور ہوتے ہیں۔ دیکھتے نہیں کسی کا گھر ذرا سا کمزور ہو جاتا ہے تو آدمی ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، تو یہ خواتین کی جو سہارا دیتی ہیں۔ تو اگر یہ نشأۃ النساء بیگم نہیں ہوتی تو جو غزلیں وہ کہہ رہے تھے، وہ ساری غزلیں، وہ سارا سرمایہ یوں ہی رہ جاتا۔ یہ نشأۃ النساء بیگم تھی جو ان غزلوں کو حفاظت سے رکھتی تھی، اور انہی حالات میں انہوں نے بڑی مشکل سے انہوں نے ان غزلوں کی اشاعت کا بھی انتظام کیا جب حضرت جیل میں تھی۔ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور بس آخری بات میں بتانا چاہوں، خاتون کی بات آ گئی تو کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ یہ وہی خاتون ہیں کہ اس زمانے میں جب یہ جیل میں تھے اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں، تو ایک صاحب تھے، وہ چاہیے پر کچھ مدد کی جائے، تو پہنچے ان کے پاس، اور پہلے سے بھی دوستی تھی، وہ خاتون بھی جانتی تھی، ان کو پردہ کرتی تھی ہماری نشأۃ النساء بیگم، تو ان کے پاس پہنچی ان کے گھر، اور ان کا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے حضرت کی دوستی کیسی تھی؟ تو ان کا جی بالکل شکریہ آپ کا۔ کہنے لگے کہ ایک حقیقی سی رقم لے کر ہم لوگ آئے ہیں آپ کے پاس، اسے ہو۔ تو حضرت کی بیوی نے کہا کہ ہم شرمندہ نہیں کرنا چاہتے حضرت کو، آج حضرت جیل میں ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیوی دوسروں کی مدد سے گزارا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم لوگ ذرا سی بات پر ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ کچھ مدد ہو جائے، اور وہ خاتون اس زمانے میں جس کا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھا، اس نے کہا کہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا ہے کہ کچھ کتابیں ہیں ہمارے پاس اور کچھ چیزیں ہیں، ان کو اگر آپ بھجوا دیں، یہ اگر بک جائیں تو اس سے، تو خود ان صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ ہم لوگ یہ رقم لے کر گئے تھے اور انہوں نے منع کر دیا، اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسی تنگدستی میں انہوں نے گزارا کیا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو باہر رہ کر حضرت کی بیوی سپورٹ کر رہی تھی، یہ بہت بڑا سپورٹ، اور جب حضرت نے یہ بات سنی ہوگی تو خود انہیں کتنی خوشی ہوئی ہوگی
اور آپ سب لوگ جانتے ہیں ابھی دوسرے اسپیکرس آئیں گے تو اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی. ایک بی اماں کو بھی میں آخری سلام کرتا ہوا جانا چاہتا ہوں. یہ بھی چونکہ حسرت بھی ہماری علی گڑھ کے اولڈ بوائے تھے اور شوکت علی بھی تھے. بی اماں نے کیا کہا تھا جب شوکت علی کو جیل ہو گئی تو یہ کہیں یہ پہنچی تھی وہاں اور انہوں نے سنا تھا کہ ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جیل میں معافی نامہ لکھ کر آزاد باہر نکل رہے ہیں. تو یہ وہ خاتون تھی جو کہنے گئی تھی کہ دیکھو بھول سے بھی تم معافی مانگ کر باہر نہ نکلنا, اگر نکل گئے تو دودھ نہیں بخشوں گی. تو یہ ہیں ہماری خواتین اور یہ ہیں ہماری ان خواتین کے فرزندان اور یہ ہے ہمارا علی گڑھ جس پر ہمیں فخر ہے اور یہ ہے ہماری آزادی جو ہمارے سینے سے لگی ہوئی ہے. اللہ اس آزادی کو برقرار رکھے, ہم سب کو برقرار رکھے. آپ کو ملک کی یہ 75ویں آزادی مبارک ہو, یہ امرت مہوتسو مبارک ہو. بہت بہت شکریہ. Please.